بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث پاک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس حدیث پاک نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اس حدیث پاک کو میں نے تھام لیا، میں نے اطمینان اور قرار پا لیا، میں نے منزل پا لی۔ اس حدیث پاک نے میری سوچ و فکر کو بدل دیا، میری زندگی کو بدل دیا۔ چنانچہ وہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں ہے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان رکھے۔ یعنی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان اور یقین رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی رب اس پر کرم فرماتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو میں نے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا۔ جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا تو پھر میرے رب نے مجھے فتوحات عطا فرمائی۔ اس لیے میں ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المجاہدین نے اس مختصر عمر میں کیسا کامیابی کا سفر کیا، اور وہ آپ نے کام کیا جو 500 سال تک ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک میں توکل کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ دشمن نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسی روزی دے جس طرح وہ روزی پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک سے اپنے راستے کا تعین کیا۔ فیض آباد کا وہ منظر جب آپریشن ہوا اور سارے جوان نڈھال ہو گئے، فورسز آپ کے ٹرک کے قریب آ گئیں اور اب ایسا لگتا تھا کہ اب شکست ہو جائے گی، دشمنان اسلام قوتیں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایسے سخت حالات میں امیر المجاہدین نے اس حدیث پاک کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو اس حدیث پاک سے کیا نتیجہ عکس ہوا اور آپ نے اس حدیث پاک پر کیسے توجہ رکھی تھی، انشاءاللہ تعالی اگلی کلپ میں آپ سماعت کریں گے کس طرح وہ خونی منظر فتح کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور امیر المجاہدین کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی یقین کی نعمت، توکل کی نعمت اور اچھے گمان کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر میں امیر المجاہدین کا ایک فرمان سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بھی پھیلا۔ اللہ تعالی ہمیں جرأت و بہادری نصیب فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔